رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام رمضان میں بھی جاری رہتے ہیں، بلکہ کچھ کام تو اس مہینے بڑھ جاتے ہیں۔ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس بارے میں مختلف مکاتب فکر کا موقف الگ الگ ہے۔ سارے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تاہم جو ہم ذات پیدائشی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ ہم ذات کی تربیت آپ کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو ہم ذات شیطان بن کر آپ کو برائی کے کاموں میں مدد کرے گا، وگرنہ وہ خود سے کوئی غلط کام نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے شیطان اتنی زیادہ تربیت کر دیتا ہے کہ ایک مہینہ قید کے باوجود انسان پر غلط تربیت کا اثر رہتا ہے۔ اس کی مثال ہاتھی کے بچپن سے دی جاتی ہے۔ چھوٹے ہاتھی کو عام رسی سے باندھا جاتا ہے، بڑا ہو کر وہ اتنا طاقتور بن چکا ہوتا ہے کہ اس رسی کو آرام سے توڑ سکتا ہے، مگر بچپن سے جو بے بسی اس کے دماغ میں فیڈ ہو جاتی ہے وہ اسی کے تابع رہتا ہے۔ لیکن اصل خرابی انسانوں کے نفس امارہ میں ہے۔ نفس امارہ کی مثال بادشاہ جیسی ہے اور شیطان وزیر ہے۔ نفس کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو شیطان آ کے مشورہ دیتا ہے کہ یہ برائی اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے بھی۔ شیطان کو تو کائناتی طاقتیں قید کرتی ہیں، مگر نفس کو قید کرنے کا فیصلہ انسان نے خود اپنے ایمان اور قوت ارادی کی طاقت سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان ماہ رمضان میں اپنے نفس کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے تو خواہشات جنم لیتی رہیں گی اور انسان غلطیاں کرتا رہے گا، اور اگر نفس کو نتھ ڈال دی جائے تو پھر سارے مہینے ہی رمضان بن سکتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ دو دوست مل کے چوریاں کرتے ہوں، ایک پکڑا جائے تو دوسرا گرفتار ساتھی کو ملنے نہیں آئے گا۔ یہی حال نفس و شیطان کا ہے۔ یہ دونوں دوست ہیں، مگر نفس ہمارا سینئر دوست ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے یا قید ہو جائے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ یہ بات خدائی نظام کا حصہ ہے کہ نفس مارا نہیں جا سکتا، ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نفس مارو نفس مارو، ان کا اپنا نفس نہیں مرا ہوتا۔ اگر کوئی نفس مارنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو خدائی نظام کے تحت نفس پھر زندہ ہو جاتا ہے، تاکہ دنیا کا رونقی نظام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اصل بات یہ کہ نفس انسان کے تابع ہونا چاہیے، انسان اس کے تابع نہ ہو۔ فرعون کی فلم کا ایک سین ہے، ایک وزیر مشورہ دیتا ہے کہ سارے انسان مار دیے جائیں، تو فرعون جواب دیتا ہے کہ ہرگز نہیں، اگر سب مر گئے تو پھر میں حکومت کس پہ کروں گا؟ اگر سارے شیاطین قید ہو جائیں اور سارے نفس مر جائیں تو دنیا کا نظام جامد ہو جائے گا۔ اگر دو پہلوانوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ کشتی لڑو تو وہ نہیں لڑ پائیں گے۔ یہ جو ازل سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اس میں شیطان نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مٹی سے بنا انسان اس قابل نہیں تھا کہ اسے خلافت دی جاتی، جبکہ انسان نے اپنی خلافت کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اس لڑائی میں آپ کسی ایک فریق کو مشورہ دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مگر دوسرے فریق کو مکمل قید کرنا یا اسے مار دینا مقابلہ بازی کے اصولوں کے منافی ہے۔